الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے، ایک طرف بخشش ایک طرف جنتیں، کیسے انعام ہیں امتی کے لیے، ایک طرف بخشش ایک طرف جنتیں، کیسے انعام ہیں امتی کے لیے۔ معزز سامعین، حاضرین اور ناظرین، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے بڑا ہی اہم ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں بیٹی کے مقام کے بارے میں، بیٹی کی عزت کے بارے میں، بیٹی کی فضیلت کے بارے میں۔ معزز سامعین محترم، اسلام سے پہلے اولاد کو جینے کا حق نہیں تھا، بالخصوص بیٹیوں کو۔ لوگ جو تھے ان کو بوجھ سمجھتے تھے، اور بیٹیوں کو بحث ذلت اور رسوائی سمجھتے تھے، اور ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اور بعض اقوام ایسی تھیں جو اپنے بچوں کو دیوی اور دیوتاؤں کی خوشنودی کے لیے ان کی بھینٹ چڑھا دیتی تھیں۔ میرے دوستو، کچھ لوگ ایسے تھے جو بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جو ہیں تشریف لے کر آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام رسم بد کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جب عورتوں سے جن باتوں پر بیعت لیا کرتے تھے، ان سے اس بات پر بھی بیعت لی جاتی تھی وہ اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گی۔ میرے دوستو، دین اسلام نے آ کر بچوں کو قتل کرنا جو ہے وہ حرام قرار دیا، اور بالخصوص بیٹیوں کو۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے قتل اولاد کے جرم کو اتنی اہمیت دی کہ جہاں رب کائنات نے
شرک کو منع کیا، اس کے پہلو با پہلو اولاد کو قتل کرنے کا بھی منع فرمایا۔ اسی جگہ پر اس بات کا بھی اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اور پھر یہ بات بھی اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے ہمارے اوپر واضح کی کہ تم افلاس کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے اپنی اولاد کو کیوں مارتے ہو؟ تم کو بھی روزی میں دیتا ہوں اور ان کو بھی روزی میں دیتا ہوں۔ سب سے بڑھ کر روزی دینے والی جو ذات ہے وہ تو خدا کی ہے، جیسا کہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ پاک نے فرمایا واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ سب سے بڑھ کر روزی دینے والی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل معاملات کچھ ایسے تھے کہ لوگوں نے بے شمار چیزیں جو ہیں وہ اپنے لیے جو ہیں وہ حرام کر لی ہوئی تھیں، جن کا دین سے، اسلام سے کوئی بھی جو تھا وہ واسطہ نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ سونے محبوبہ انہاں لوکاں نوں دس دے کہ تواڈے رب نے تواڈے اُتے کیڑیاں کیڑیاں چیزاں جڑیاں نے وہ حرام قرار دتیاں نے۔ میرے دوستو، تو اللہ دی ذات یہ کہہ رہی ہے کہ روزی دین والا میں، تو پھر تسی کیوں افلاس دے ڈر دی وجہ تو او جرم کیتا جاندا ہے جیڑا جرم اخلاقی لحاظ سے بھی اور شرعی لحاظ سے بھی ایک سنگین جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، یعنی جرم عظیم ہے۔ اولاد کو مار دینا بہت بڑا جرم ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 میں فرمایا ان قتلہم کان خطئا کبیرا، کہ بے شک اولاد کو قتل کر دینا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ میرے دوستو، آؤ میں تم دساں اللہ پاک دی ذات نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح جیڑی یہ بات آکھی کہ انہاں لوکاں نوں دسو کہ کیڑیاں چیزاں جڑیاں نے حرام نے، انہاں وچوں اولاد دا قتل کرنا یاد رکھو تیسرے نمبر تے آیا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 152 اللہ رب العزت دی ذات اقدس نے ساری بات واضح کر دی۔ کیا فرمایا میرے مالک نے؟ قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا بالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم۔ اللہ پاک دی ذات نے فرمایا، ترجمہ پہلے سنو پھر بات کر دیں، فرمایا اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، فرما دیجئے کہ آؤ میں تم کو پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ
حسن سلوک سے پیش آؤ اور اپنی اولاد کو افلاس کے سبب سے قتل مت کرو، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں، یعنی تم کو بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی دیں گے۔ میرے دوستو، معلوم ہے ہویا کہ شرک جیڑا ہے بہت بڑا گناہ ہے، اور والدین دی نافرمانی بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور اولاد دا قتل کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں بھی ایک بڑی اہم بات کی، طالب صاحب غور کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری عبادت کرو اور میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک مت بناؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو، احسان والا معاملہ ہو۔ یعنی اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے یاد رکھیں کہ جہاں اپنے شرک سے منع کیا ہے کہ میرے ساتھ کسی چیز کو جو ہے شریک مت کرو، وہاں والدین کی جو عظمت و عزت ہے مولا کائنات نے وہ بھی بیان کی ہے۔ اس کو تھوڑا سا ٹچ دینا جو ہے ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ معاملہ جو ہے والدین کا آ گیا ہے۔ جوید صاحب قابل غور جملے، اللہ کی یاد رکھیں، عبادت اس وجہ سے ہے کہ وہ عبادت کے لائق ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور والدین کی خدمت اس وجہ سے ہے کہ وہ ہماری پیدائش کا، ہمارے وجود کا باعث بنے ہیں، وہ ہمارے نہ صرف وجود کا باعث ہیں بلکہ وہ ہماری پرورش کا بھی موجب ہیں۔ عبادت جو ہے وہ خدا کی ہوگی، اور اس کے بعد والدین کی خدمت ہوگی، کیونکہ خدا کے بعد ہمارے وجود کی بقا اس وجہ سے ہے کہ والدین جو ہیں وہ ہماری لک آفٹر کرتے ہیں۔ خدا کے بعد ہمارا وجود جو ہے وہ والدین کے مرہون منت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی ذات نے یہ کہا کہ میری عبادت کے بعد پہلا جو کام یہ ہے وہ والدین کی خدمت کا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا ہے، احسان کا ہے۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ بڑھ کر نیکی کرنی ہے، بہت زیادہ نیکی کرنی ہے، پیچھے رہ کر نہیں بلکہ بڑھ کر نیکی کرو۔ میرے دوستو، تیسری جو بات اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے حرام قرار دی وہ ہے اولاد کو قتل کرنا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے کہا کہ ان کا قتل کرنا جو ہے وہ حرام ہے، روکا واضح طور پر کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو افلاس کے سبب سے قتل مت کرو، ہم تم کو بھی روزی دیں گے اور ان کو بھی روزی دیں گے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کی ذات نے واضح طور پر یہ جو بات ہے ہمیں سمجھا دی کہ اولاد کا قتل کرنا جو ہے وہ حرام ہے، ناجائز ہے، جس کا کوئی بھی جو ہے جواز نہیں بنتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا
بخاری شریف میں یاد رکھیں، یہ حدیث جو ہے موجود ہے، اپنے جملوں کا ذمہ دار ہو۔ صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شرک۔ صحابی نے کہا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدین کی نافرمانی۔ صحابی نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی، یعنی تمہارے کھانے میں ہاتھ بٹائے گی، اس لیے مار دو۔ میرے دوستو، قرآن کی روح سے بھی اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح سے اولاد کو قتل کرنا ایک عظیم جرم ہے۔ کیوں؟ ہمارا دین ایسا ہے جو لوگوں کو زندگیاں جو ہے بخشنے کے لیے آیا ہے، اور یہ دین اتنا پیارا ہے، اس دین میں اللہ رب العزت کی جو ذات اقدس ہے وہ ساری کی ساری باتیں واضح کر رہی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کی ساری جو بات ہے ہمارے اوپر واضح کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، کنز العمال میں حدیث موجود ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے خوبصورت جملے جو ہیں ارشاد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹیوں کو یعنی لڑکیوں کو برا مت سمجھو، کیونکہ یہ مونس ہیں اور غمخوار ہیں۔ حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے مؤنسات، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسی ہیں جو محبت کرنے والی ہوتی ہیں، یہ ایسی ہیں جو معاون ہوتی ہیں، یہ ایسی ہیں جو مددگار ہوتی ہیں، یہ ایسی ہیں جو کہ پیار کرتی ہیں، یہ ایسی ہیں جو کہ آپ کے ساتھ مل جل کر رہتی ہیں، اور دوسرا فرمایا کہ یہ غمخوار ہوتی ہیں، یعنی یہ تو تمہاری ہمدرد ہیں، تمہارا دکھ سن کر، تمہارا درد سن کر یہ تو بے چین ہو جاتی ہیں، غمگین ہو جاتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ بیٹیوں کو برا نہ سمجھو، یہ تو بڑی فضیلت والی ہیں، یہ تو آپ لوگوں سے محبت کرنے والی ہیں، آپ کے کام آنے والی ہیں، اور آپ کے دکھ درد کو بانٹنے والی ہیں۔ میرے دوستو، میرے ایک بڑے ہم سے اکثر بات کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ یار جس گھر میں اگر فوتگی ہو جائے نا، اگر اس گھر سے گزر ہو تو رونے کی آواز نہ آئے تو سمجھ لینا مرنے والے کی بیٹی نہیں تھی۔ میرے دوستو، یہ تو ایسی ہوتی ہیں جو کہ اپنے ماں باپ کا جو ہے غم کھاتی ہیں، تو لہٰذا ان کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والے ہیں وہ بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں، بیٹیوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، بیٹیوں کا وہ خیال کرتے ہیں، اور بیٹیوں کی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو عزت بھی دیں، فضیلت بھی دیں، اور ان کا خیال بھی کریں۔ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا شکریہ۔ والسلام علیکم۔